السلام علیکم ناظرین، دکن میڈیا کا اردو خبر نامے میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ میں ہوں عرفان فلاحی نظامی۔ چلیے ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر ایک نظر۔ یو پی پولیس بھرتی امتحان شروع، ٹرینوں میں بھاری بھیڑ، باتھ روم میں بیٹھ کر پہنچے امیدوار، ریلوے اسٹیشن پر ہی گزاری رات۔ سنیتا ولیمز کی این ڈی اے کو بڑا خطرہ، خلاواز کی صحت پر اٹھ رہے ہیں سوال۔ برج بھوشن سنگھ کے خلاف گواہیوں کی سیکیورٹی ہٹا دی گئی، ونیش پھوگاٹ نے دلی پولیس پر لگایا بڑا الزام۔ کانگریس نے موڈانی مہا گھوٹالے کے خلاف کیا ملکی مظاہرہ، کئی ریاستوں میں ای ڈی دفتر کا کیا گیا گھیراؤ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ اتر پردیش پولیس ریکروٹمنٹ اینڈ پروموشن بورڈ کی جانب سے 60,000 سے زائد کانسٹیبل کے عہدوں پر بھرتی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، جس کے لیے امتحانات کا سلسلہ آج سے شروع ہو رہا ہے، جو کہ 31 اگست تک جاری رہے گا۔ امتحانات کے پہلے دن امیدواروں کی بڑی بھیڑ دیکھی جا رہی ہے۔ امیدوار 23 اگست کی پیر سے شرکت کے لیے ایک دن پہلے متعلقہ شہر پہنچ گئے۔ جمعرات کی رات جھانسی ریلوے اسٹیشن پر پولیس بھرتی امیدواروں کی بھیڑ دیکھی گئی۔ جب طلباء کو جگہ نہ ملی تو وہ پلیٹ فارم پر ہی سو گئے۔ اسی دوران پلیٹ فارم پر ہی کچھ طلباء کو پڑھتے ہوئے دکھایا گیا۔ کانپور ریلوے اسٹیشن پر بھی پولیس بھرتی امیدواروں کی بڑی تعداد دیکھی گئی ہے۔ صورتحال ایسی تھی کہ امیدواروں کا ہجوم کوچوں سے لے کر باتھ روم تک نظر آیا۔ ساتھ ہی اسٹیشن بھی امیدواروں سے بھرا ہوا تھا اور امیدوار پلیٹ فارم پر ہی کھلے میں سوتے ہوئے دیکھے گئے۔ ناسا نے ہندوستانی نژاد خلاباز سنیتا ولیم اور بچ مور کو 2 جون کو ایک ہفتے کے لیے خلائی مشن پر بھیجا تھا۔ اس کے بعد وہ اب تک زمین پر واپس نہیں آ سکے۔ طیارے میں تکنیکی خرابی کی وجہ سے وہ تقریباً 2 ماہ سے خلا میں ہی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی صحت کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ناسا کی رپورٹ کے مطابق وہ تقریباً فروری 2025 سے پہلے زمین پر واپس نہیں آ سکیں گے۔ ماہرین صحت کے مطابق مہینوں خلا میں رہنے کی وجہ سے خلابازوں کا ڈی این اے خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ درحقیقت خلا میں رہتے ہوئے انسانی جسم میں کئی ایسی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جو صحت کو بہت نقصان پہنچاتی ہے۔ ہندوستانی خاتون پہلوان ونیش پھوگاٹ نے دلی پولیس پر بڑا الزام لگایا ہے۔ دراصل ونیش پھوگاٹ نے ایکس پر ایک پوسٹ کی ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ دلی پولیس نے ان خواتین پہلوانوں کی سیکیورٹی ہٹا دی ہے جو عدالت میں برج بھوشن کے خلاف گواہی دینے جا رہی ہے۔ اس نے دلی پولیس کے علاوہ ہندوستانی پہلوان دلی خواتین کمیشن کو بھی ٹیگ گیا ہے۔ ونیش پھوگاٹ کا دعویٰ ہے کہ برج بھوشن کے خلاف عدالت میں گواہی دینے والی خاتون پہلوان کی سیکیورٹی چھین لی گئی ہے، لیکن دلی پولیس نے ان تمام الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں دلی پولیس نے کہا ہے کہ سیکیورٹی واپس لینے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ سیکیورٹی اہلکاروں کی آمد پر تاخیر ہوئی تو اس کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ کانگریس نے موڈانی مہا گھوٹالے کے خلاف پورے ملک میں احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں خاص طور سے 2 مطالبات سامنے رکھے گئے۔ پہلا مطالبہ تھا سی بی چیئرپرسن مادھوی پوری بچ کو ان کے عہدے سے دستبردار کیا جائے اور دوسرا موڈانی مہا گھوٹالے کی جانچ جے پی سی سے کرائی جائے۔ کئی ریاستوں کی کانگریس یونٹ نے اس معاملے میں ای ڈی دفتر کا گھیراؤ بھی کیا اور نعرہ بازی بھی کی۔ کئی ریاستوں میں پریس کانفرنس کا انعقاد بھی کیا گیا جس میں موڈانی مہا گھوٹالے سے متعلق حقائق سامنے رکھے گئے۔ دہلی میں پردیش کانگریس کی طرف سے جنتر منتر پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں سینکڑوں لیڈران اور کارکنان کی شرکت دیکھنے کو ملی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اڈانی گروپ کو فائدہ پہنچانے میں مودی حکومت اور سی بی چیف مادھوی بچ کی ملی بھگت ہے۔ اگر ان میں آپسی سانٹھ گانٹھ نہیں ہے تو حکومت جے پی سی تشکیل دینے سے راہ فرار کیوں اختیار کر رہی ہے؟ کانگریس پارٹی صرف شفاف اور مناسب جانچ چاہتی ہے، اس لیے ہمیں جے پی سی جانچ سے کم کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اگر موڈانی مہا گھوٹالہ نہیں ہوا ہے تو بھاجپا سرکار کو سنجکت سنسدیہ سمیتی جوائنٹ پارلیامنٹری کمیٹی جے پی سی سے جانچ کرانے میں کیا دقت ہے؟ تریپورہ ریاست ان دنوں شدید سیلاب سے متاثر ہے۔
صورتحال کو دیکھتے ہوئے فوج اور NDRF کے جوانوں کو راحت اور بچاؤ کاموں میں تعینات کیا گیا ہے۔ فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے تریپورہ میں 330 سے زائد لوگوں کو بچایا ہے۔ اس کے علاوہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں آسام رائفلز کے جوانوں کو تعینات کیا گیا ہے۔ تریپورہ میں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے واقعات میں اب تک 22 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، کئی لوگ اب بھی لاپتہ ہیں۔ سیلاب سے 65,000 سے زائد لوگ متاثر ہوئے ہیں اور یہ لوگ 450 ریلیف کیمپ میں رہ رہے ہیں۔ آسام رائفلز کے 21 سیکٹر ہیڈ کوارٹرز کے تحت 18 آسام رائفلز کے 2 دستے سیلاب سے متاثرہ امرپورہ، بھامپورہ، بشل گڑھ اور رام گڑھ میں تعینات کیے گئے ہیں۔ 7 شہریوں کو طبی سہولیات فراہم کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ مانک سوہا نے آج سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی سروے کیا۔ وزیر اعلیٰ نے تریپورہ کے سیلاب زدہ گومتی اور جنوبی تریپورہ علاقے کا دورہ کیا۔ سیلاب کے باعث بڑی تعداد میں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونا پڑا ہے۔ سیلاب کی صورتحال کے پیش نظر CM مانک سوہا نے تمام سرکاری اور نجی اسکولوں کو اگلے احکامات تک بند رکھنے کی ہدایت دی ہے۔ وقف ترمیمی بل 2024 کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اور جمعیت العلماء ہند، جماعت اسلامی ہند اور جمعیت اہل حدیث سمیت مختلف تنظیموں نے مشترکہ پریس کانفرنس کر کے شدید طور پر مخالفت کی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اور تمام مسلم تنظیمیں و ادارے اور مسالک نے لوک سبھا میں پیش کردہ نئے مجوزہ وقف ترمیمی بل کو وقف کے تحفظ اور شفافیت کے نام پر وقف جائیدادوں کو تہس نہس اور ہڑپنے کی ایک گھناؤنی سازش قرار دیا ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس بل کو واپس لے لے۔ پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ مجوزہ بل میں نہ صرف وقف کی تعریف، متولی کی حیثیت اور وقف بورڈوں کے اختیارات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے، بلکہ سینٹرل وقف کونسل اور وقف بورڈ کے ممبران کی تعداد میں اضافے کے نام پر پہلی بار اس میں غیر مسلموں کو بھی لازماً ممبر بنانے کی تجویز لائی گئی ہے۔ سینٹرل وقف کونسل میں پہلے ایک غیر مسلم ممبر رکھا جا سکتا تھا، مجوزہ بل میں یہ تعداد 13 تک ہو سکتی ہے، جس میں 2 تو لازماً ہونی ہی چاہیے۔ اسی طرح وقف بورڈ میں پہلے صرف چیئرمین غیر مسلم ہو سکتا تھا، لیکن مجوزہ بل میں یہ تعداد 7 تک ہو سکتی ہے، جبکہ بل کے مطابق 2 تو لازماً ہوں گے۔ یہ تجویز دستور کی دفعہ 26 سے راست متصادم ہے، جو اقلیتوں کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ اپنے مذہبی و ثقافتی ادارے نہ صرف قائم کر سکتے ہیں بلکہ اس کو اپنے انداز سے چلا بھی سکتے ہیں۔ ہائی کورٹ نے ایک خاتون کے اس اقدام پر سخت اعتراض ظاہر کیا ہے، جس میں اس نے اپنے سابق شوہر سے ہر ماہ 6 لاکھ روپے کا بھتہ مانگا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ اگر وہ خاتون اتنا پیسہ خرچ کرنا چاہتی اور اس کے اتنے مہنگے شوق ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ خود کام کرے۔ جسٹس للتا کی زیر قیادت بنچ نے خاندانی عدالت کی طرف سے دی گئی کفالت میں اضافہ کرنے کی بیوی کی درخواست پر سماعت کی۔ ساتھ ہی انہوں نے خبردار کیا کہ موجودہ کیس ان لوگوں کو واضح پیغام دے گا جو سمجھتے ہیں کہ عدالتی عمل اور قانون کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کیا درخواست گزار خاتون کو اخراجات کے لیے ماہانہ 6,16,300 روپے درکار ہے؟ شوہر کی کمائی کی بنیاد پر بیوی کو بھتہ نہیں دیا جا سکتا۔ گزارا بھتہ اس بنیاد پر نہیں دیا جاتا کہ شوہر کتنا کما رہا ہے۔ Please don't tell the court that this is all a person requires. 6,16,300 per month. Does anybody spend this much? A single lady for herself? Oh, if she wants to spend, let her earn. غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 42 فلسطینی شہید اور 163 زخمی ہو گئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کے علاقے دیر البلح اور خان یونس میں کارروائیاں تیز کر دی ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے انخلاء کے نئے احکامات کے بعد ہزاروں فلسطینی دیر البلح کے کچھ حصوں سے نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ کی 90% آبادی اس وقت بے گھر ہو چکی ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر سے غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 40,265 ہو گئی ہے۔
جبکہ 93,144 افراد زخمی ہیں۔ حماس کے جنگجوؤں کی تلاش کے لیے اسرائیلی فوج کی جانب سے فلسطینیوں کو انسانی ڈھال بنائے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے سرنگوں کا معائنہ کرنے کے لیے فلسطینیوں کو انسانی ڈھال بنایا۔ دوسری جانب اسرائیل کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ 7 اکتوبر کا حملہ روکنے میں ناکامی کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے مستعفی ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی ٹرین کے 10 گھنٹے سفر کرنے کے بعد کیف پہنچ گئے ہیں۔ یہاں وہ 7 گھنٹے گزاریں گے۔ اس دوران وہ کئی جلسوں اور پروگراموں میں شرکت کریں گے۔ وہ ہندوستانی برادری کے لوگوں سے ملاقات کریں گے۔ 1991 میں سوویت یونین سے علیحدگی کے بعد کسی ہندوستانی وزیر اعظم کا یوکرین کا یہ پہلا دورہ ہے۔ اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم مودی یوکرین کے صدر ولادیمیر سے بات چیت کریں گے اور یوکرین تنازع کے پرامن حل پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو ایکسائز پالیسی کیس میں ایک بار پھر مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سپریم کورٹ نے سی بی آئی معاملے میں کیجریوال کی درخواست ضمانت کی سماعت ملتوی کر دی ہے۔ جواب داخل نہ ہونے کی وجہ سے سماعت 5 سپتمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ کیجریوال کو ای ڈی کیس میں پہلے ہی ضمانت مل چکی ہے، جبکہ سی بی آئی کیس میں ضمانت دینے کے لیے سپریم کورٹ میں عرضی دائر کی گئی تھی۔ جسٹس سوریہ کانت اور اجول بھویان کی بنچ نے کیجریوال کی ضمانت کی درخواست پر سماعت کی۔ کیجریوال کی وکیل ابھیشیک سنگھوی نے کہا کہ سی بی آئی اس موقع پر کوئی جواب داخل نہیں کر رہی ہے۔ تاہم بنچ نے سی بی آئی کو جواب داخل کرنے کا موقع دیتے ہوئے سماعت 5 سپتمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی۔ کل پھر ملاقات ہوگی نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔